بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑے بڑے واقعات کی کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں اور بڑے بڑے لوگوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی حرکتیں، یہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات کی چھوٹی چھوٹی خبریں، یہ کہ وادی نیلم میں ایک نالا ترئی کوئی اس طرح کا نام ہے، اگر میں اس کو پروناؤنس پراپر کر رہا ہوں، وہاں پر ایک باپ، یعنی کہ وہ نالا تھا، اس کو کراس کرنے کے لیے لکڑی کی ایک اتنی سی پلی تھی کہ جس کے اوپر ایک پاؤں رکھ کے بندہ بیلنس اپنا قائم نہیں رکھ سکتا. 15 سالہ بیٹی جس نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا، ساتھ میں اس کا باپ کراس کر رہے تھے اور وہ لڑکے ہیں اس سے، اور دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ نالے کے اندر جا گرے. وادی نیلم میں تو عام حالات میں جو پانی بہہ رہا ہو وہ اس کی سپیڈ کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ان حالات میں وہاں پر جو نالے بکھرے پڑے ہیں، وہاں پر کسی کا بچ جانا ایک معجزہ ہی ہے. باپ کو بچا لیا گیا، بیٹی کی لاش جو ہے وہ کچھ آگے جا کے ملی. چھوٹی خبر نا، چھوٹے لوگ تھے، مر گئے. پھر بڑے آدمی کی چھوٹی حرکت، وہ کیا ہے کہ 5 بندے وہاں پر مرے ہیں نا، ان میں سے 2 کزن تھے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کوہستان دبیز وادی جو ہے وہاں پر 5 گھنٹے انتظار کرتے رہے، یا 6 گھنٹے ہیلی کاپٹر کو اس کے منتظر رہے. لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہیلی کاپٹر آئے گا، ریسکیو کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ جو ہیں KPK کے، وہ ایک نہیں 2 ہیلی کاپٹر ہیں، یہ اطلاع ہے. اور وہ اس کے اوپر وہ سیر و تفریح فرما رہے تھے، فضائی جائزے لے رہے تھے، فوٹو شوٹ کروا رہے تھے ٹخنوں جتنے پانی کے اندر. اور اینٹیں بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور کناتیں لگا کے وہ بس پانی سے گزرنا دکھانا تھا خان صاحب کو، فوٹو شوٹ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب اپنا غصہ نکال رہے ہیں وہاں پر کہ وہ ان میں سے 4 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دریا برد ہو گئے، اور ایک بچ گیا قسمت کا مارا. پتہ نہیں وہ کیوں بچ گیا، وہ بھی مر جاتا اچھا تھا. اس زندگی جو ہے اس سے تو موت بہتر ہے، جس طرح کی زندگی ہم یہاں پہ گزارتے ہیں عام پاکستانی. تو وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں. تو بیرسٹر سیف بڑے آدمی کا بڑا ترجمان، اور یہ ترجمان پرنس مشرف صاحب کے بھی رہے ہیں، یہ ان کے بھی جو ہیں وہ مدح سراہوں میں سے رہے ہیں. تو وہ جناب KPK گورنمنٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے CM کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ ریسکیو کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف جو ہیں وہ سفر کے لیے ہیں، ریسکیو نہیں کر سکتے ان سے. سر لعنت ہو ایسے وسائل کے اوپر، لعنت ایسے ہیلی کاپٹروں کے اوپر، اور لعنت ایسے بڑے لوگوں کے اوپر کہ جن کے اندر جو ہے وہ پتھر کے دل رکھے ہوئے ہیں. یار پتھر کے دل، ان کو موت بھولی ہوئی ہے. اور یہ ہوتا ہے جب ان کے قصور کسی اور کا نہیں، قصور میرا اور آپ کا ہے. جس دن عمران خان صاحب کی بہن پھنسی تھی چترال میں، اس دن ریاست کانپ رہی تھی. ہمارے فوجی بھائی ہیلی کاپٹر لے کے دوڑ پڑے تھے. وہ وزیر اعظم دی بہن چترال پھنس گئی، کوئی پل ٹوٹا تھا تو ریسکیو کرنے. یہاں پر کمراٹ میں وہ بچیاں پنجاب سے گئی ہوئیں، وہ بچے، وہ 3 کے 4 دن وہ چیختے چلاتے رہے ہیں. جیو نے آخر میں آ کے ان تک ان کی ویڈیو پہنچی، اور پھر آج جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. KPK کی گورنمنٹ نے نہیں کیا کمراٹ میں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں آپ. اور حالات کیا ہیں، مطلب یہ کہ چھوٹے بڑے لوگ چھوٹی حرکتیں، غلیظ حرکتیں، اور ایجنڈے کیا ہیں میں یہ آپ کو بتاؤں گا. آپ نے ذرا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری ٹریننگ اس قبیلے کے ہمارے اسلاف نے کی ہے جو یہ جو حب الوطنی کے یا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. لیکن کچھ شواہد جو سامنے پڑے ہیں اس پر ہم سوال تو پھر ضرور اٹھا سکتے ہیں. الزام نہ لگائیں، سوال ضرور اٹھائیں. سر بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک وزیر اعظم ہو گزرے ہیں بنجمن نیتنیاہو، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ، ہم چونکہ ویڈیو نہیں چلا سکتے، ہم ان کی آواز آپ کو سنا سکتے ہیں تصاویر کے ساتھ. وہ جو انٹرویو کرنے والی خاتون ہے، وہ پہلے آپ اس کی گفتگو سن لیں، میں پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? That's a big question. Let's see if you can try and give us... I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran and is called Pakistan.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والی نسل، وہ خاتون جو اینکر ہے وہ کہہ رہی ہے آنے والی نسل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں آج کیا کرنا ہوگا. جواب اسرائیل کے وزیر اعظم تب کے جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہاں پر بنجمن نیتن یاہو، وہ جواب دیتے ہیں میں ابھی اس کا جواب دے چکا ہوں. ہمارا سب سے بڑا اہم مشن یہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے دور رکھا جائے یا ایٹمی ہتھیاروں کو ان اسلامی حکومتوں سے دور رکھا جائے. پہلے ایران اور پھر پاکستان سے دور رکھا جائے، یعنی کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں یا ایٹمی ہتھیاروں کو جو ہے وہ ایران سے دور رکھیں، اس طرح کہہ لیں کیونکہ ابھی وہ بنا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے دور رکھیں، جو بھی کہہ لیں آپ. اور پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو دور رکھیں. اب پاکستان سے اگر یہ ایٹمی ہتھیار دور کرنے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ساہوکاروں کا ایجنڈا ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس کے اوپر جو جوز ہیں، جو یہودی ہیں، ان کا کنٹرول ہے. وہ امریکہ ہو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ وال سٹریٹ جرنل کے جتنے بڑے سیٹ ہیں وہ ان میں سے بیشتر یہودی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے، یہ مت ہے یوں کہہ لیں. تو اب جنگیں نہیں ہوتی. اب جنگیں اگر ہوتی ہیں تو وہ گئے گزرے جو ممالک ہیں جن کو کسی طرح بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ان پر یا تو خانہ جنگی مسلط کر دی جاتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، یا پھر باہر سے حملے ہوتے ہیں جس طرح افغانستان کے اوپر ہوئے. ٹھیک ہے جی. ادروائز لوگوں کی اکانومی کو اپنے گرفت میں آپ لے لیں اور اس کے بعد ان سے جو چاہیں کروائیں. پاکستان کا پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو اب اگر انٹرنیشنل مافیا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا عالمی ساہوکاروں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہماری یہودیوں کو، ویسے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے وزیر اعظم کہتے رہے کہ بھئی یہ اسلامی ملک ایٹمی ہتھیاری یہ کیا سائنس ہے، لیکن ان کے ہاں تو ہے. ہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، ہم اتنے وہ کئی ہزار کلومیٹر دور جا کے ہمارا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ پھڈا بھی نہیں ہے، لیکن وہ وہی سمجھتے ہیں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. لیکن خیر اس کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہوئے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق بھی ہوئے. وہ ایک علیحدہ سے داستانیں ہیں. اب دنیا کا نظام، وقت، سب کچھ بدل چکا ہے. تو لیکن وہ ان باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ یا تو ایٹمی ہتھیار نہیں ان کو لینے دینے، اور جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے پاس رہنے نہیں دینے. تو طریقہ کیا ہے کہ پاکستان کو اکانومی ان کی مفلوج کر دیں. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی اکانومی کا کس طرح، مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سوالات جو انہوں نے اٹھائے، جو خدشات انہوں نے ظاہر کیے، جو انکشافات حکیم سعید صاحب نے کیے، ان کو ایک دفعہ ٹھنڈے دل و دماغ سے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. سر یہودیوں سے تعلق کس کا ہے؟ کس کی کمپین جا کے چلاتے رہے عمران خان صاحب؟ ایک ڈرائیور پاکستانی کے بیٹے کے مقابلے میں، وہ جو صادق صاحب تھے یا ہیں جو لندن کے میئر جیت گئے، وہ ایک یہاں سے امیگرینٹ تھے نا، ان کے والد صاحب وہاں پر گئے تھے اور وہ وہاں پر نیشنل ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہی بنتا ہے. تو اس کے مقابلے میں انہوں نے گولڈ سمتھ کے بیٹے، یعنی کہ اپنے سابق جو برادر نسبتی کہہ لیں، وہ ان کی انہوں نے کمپین چلائی. تو تعلق تو انہی کے ہے نا عمران خان صاحب کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا جس انداز سے پٹھا بٹھایا ہے عمران خان صاحب نے، یہاں پر سرکاری افسران ہمیں نجی ملاقاتوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کے معاہدے کوئی پاکستان کا دشمن ہی کر سکتا تھا، اور پھر ان سے انحراف بھی. یہ بھی دونوں باتیں دیکھیں کہ پہلے سخت ترین معاہدہ کیا اور پھر ان سے انحراف بھی اس لیے کر لیا کہ میری تو حکومت جا رہی ہے. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ معاملات پاکستان کی اکانومی زیادہ دگرگوں ہو گئی، مطلب ونریبل ہو گیا نا پاکستان. تو انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے؟ انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو گھٹنے پر مجبور کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی ایک ماحول بنایا جائے کہ یہ تو جناب ایٹمی پھیلاؤ کا مطلب جرم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اقوام متحدہ کی جو فورسز ہیں، وہ IAEA جو بھی ان کی تنظیم ہے، وہ پاکستان جائے اور ایٹمی ہتھیاروں کو قبضے میں لے لے. سمپل. میں یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی سازشی مفروضے کی بات کر رہا ہوں. سر دنیا میں جب پلانز بنتے ہیں اور جب ان پر عمل ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. وہ ہمیں خواب و خیالوں کی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں لیکن عمل اسی طرح ہی ہوتے ہیں.
لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق میں اچانک سے کیا ہو گیا، میں زیادہ باتیں نہیں اس طرح کی کرنا چاہتا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور ادھر سے انہوں نے خط لکھ دیا ہے جس کی ایک کاپی انہوں نے ظاہر ایڈریس تو وزیر خزانہ کو انہوں نے کیا ہے پاکستان کے مفتاح اسماعیل صاحب کو، لیکن اس کی ایک کاپی جس کو سی سی کہتے ہیں کاربن کاپی، وہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھجوا دی ہے، اور آج وزیر اعظم دونوں ہاتھوں سے سر پٹ رہے سی اپنا، پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیا دشمنی کر رہے ہیں یہ یار، مطلب یہ کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو گرانٹ نہیں دیتا، بہانہ بنا لیتا ہے کہ یار آپ کی تو اپنی اکائیاں آپ کے ساتھ نہیں، 2 اکائیاں جو ہیں فیڈرل، جو آپ کے 2 یونٹ ہیں پنجاب اور کے پی کے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھٹو مانتا ہمارا، ہم نے تو جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی اب معاہدہ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو وہ پیسے پوسے بچا کے نہیں دینا، تو وہ بہانہ ہی بنانا نا، یہ تو پھر وہ بھیڑیا اور وہ جو بھیڑ کا بچہ، آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ وہ قصور تو بھیڑ کے بچے کا نکلتا ہے، اور بھیڑیا تو کوئی بھی بہانہ بنا لیتا ہے، تو بہانہ کون فراہم کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ یہ پاکستان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی محبت کی جو پٹی، اور وہ اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت کی پٹی ایویں نہیں چڑھی، یہ چڑھائی گئی ہے، یہ چڑھائی گئی ہے سر، اور لوگوں کو سمجھ آئے گی، کچھ کو آ رہی ہے اور کچھ کو آئے گی۔ ابھی فوری طور پر جو ان کے ساتھ کل پنجاب کے عوام نے کیا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، انہوں نے کل جہلم میں جلسہ کیا، اور جہلم کے جلسے کا رسپانس آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کو اپنی ذات اتنی عزیز ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی لاشیں مل رہی ہیں، 1000 بندہ مر چکا ہے، اور انتہائی قابل رحم حالت میں باقی کے 3 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، اور بیماریوں نے بھی پھوٹنا ہے، اور پھر آپ اتنی سنگدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں ہے ریسکیو کرنے واسطے، مرتے ہیں مر جائیں لوگ، یہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے وہ کہہ رہی ہے۔ تو پنجاب کے لوگ انہوں نے دیکھا، انہوں نے رسپانس کیا، کل کے جلسے میں نہیں آئے، تو پنجاب کے پاکستان کے لوگوں کو عمران خان صاحب کو پہچاننا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی انہوں نے حرکت ماضی میں بھی کی تھی، 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے 2 کام کیے تھے، بلکہ 3 کام کیے تھے۔ ایک انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا کہ جی کہ لوگ بجلی کے بل جلا کے، اگر آپ کو یاد ہو، اور کہا تھا کہ جی کہ مطلب یہ پتہ نہیں چور ہیں، لٹیرے ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں کہ کون سے ہیں، بل جو ہے وہ ادا کرنا ترک کرتے ہیں۔ جس طرح ان کی جہلم کے جلسے میں ان کی وہ ایک خاتون ہے کہ شوزب پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں وہ اس حکومت کو جو ریلیف فنڈ ہے اس میں ڈونیشن نہ دیں۔ سر جی چور کون ہے؟ چندہ چور کون ہے؟ یہ الزامات کس پہ لگے ہیں؟ اور یہ آپ کے جو پاکستانی سیاسی مخالفین ہیں، یہ الزام انہوں نے نہیں لگائے، یہ آپ کے جو سب سے ایماندار اور جن کو عمران خان صاحب یورپ سے زیادہ جانتے ہیں، برٹش سے زیادہ برٹش کو جانتے ہیں، یہ ایک برٹش اخبار نے انویسٹیگیٹو سٹوری کے تحت لگائے ہیں الزامات، جائیں ان پہ کیس کریں۔ چندہ چور تو آپ خود ہیں۔ پکار جو 2010 کے جلسے سیلاب میں عمران خان صاحب نے پیسے اکٹھے کیے تھے، آج تک عمران خان صاحب اس کا حساب نہیں دے پائے، تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو ریلیف فنڈ کے لیے پیسے نہ دیں، تو یہ کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اگر ذات، وہ عورت نے کہہ دیا نا کہ جی ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے، اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو سر عمران خان جیسی جو چھچندرے ہیں اور وہ عمران خان صاحب جیسے جو فتنے ہیں، یہ آتے اور جاتے رہیں گے، ملک کوئی بھی ہو اس کو قائم رہنا ہوتا ہے، اور یہ ملک کو قائم رکھنے کی ذمہ داری جو ہے یہ اللہ پاک کے پاس نہیں ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، یہ لوگ فارغ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ ملونٹے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جو لوگوں کو افہیم کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ سر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بنا ہے یہ یا نہیں بنا، اس بحث میں جائے بغیر اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں، اس پر کوئی فرض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ فرض اگر ہوتا
کہ پاکستان کو قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کی مجبوری تھی تو سر یہ پھر پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا پاکستان سے نکل کے، پاکستان ٹوٹتا نہ. تو لہٰذا یہ ذمہ داری لوگوں کی ہوتی ہے ملک کو بچا کے رکھنا اور ملک کا پہرا دینا. یہ ورنہ اگر اللہ کے نام پہ بنائے تو فوجیوں نے چھٹی دے دیو، گھر بھیج دیو جی. اللہ کے نام پہ بنایا، پولیس کو کہو کہ جناب اللہ کے نام پہ بنا، یہاں پر چوری کوئی نہیں ہوگی. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنا تا قیامت قائم رہے گا. اللہ کرے کہ تا قیامت قائم رہے، لیکن ہماری حرکتیں بھی تو ہونی چاہیے نا. اور ہماری حرکتیں کیا ہیں کہ ہم انے واہ ایک بندے کو جناب وہ اس کی ایک ایک چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. وہ جھوٹ چتالی فراڈیا ہے، چندہ چور ہے، اور اس کی زندگی کا بسر اوقات جو ہے وہ شوکت خانم کی چیریٹی کے اوپر ہوتا ہے. وہ بورڈ آف گورنرز اس بھن بھرا مشیناں تے جناب امریکہ چ فلیٹ تے پلازے. اب اور کتنے ثبوت چاہیے؟ لیکن چونکہ عمران خان کا ایک پورٹریٹ بنایا گیا تھا اور اس پورٹریٹ میں سارے رنگ جو تھے وہ پہلے جنرل ضیاء الحق نے بھرے، پھر جنرل مجیب نے بھرے، پھر جنرل حمید گل نے بھرے. رہتی سہتی کسر تھی وہ جنرل شجاع پاشا صاحب جو تھے، بلکہ وہ کسر کیا، انہوں نے تو اندھی بات تھی نا، انہوں نے تو رنگوں کے ڈھیر لگا دیے، انہوں نے تو جناب حسن و جمال میں بے صاف اضافہ کر دیا. اور جو باقی کام بچا تھا وہ جنرل اللہ آپ کا بھلا کرے ظہیر الاسلام صاحب اور کچھ اور بھی ہیں وہ ان کے بھی نام لیا کریں گے ابھی، اور کچھ اور بھی ہیں وہ جو کہا کرتے تھے کہ نصر من اللہ فتح قریب ہیں جی، نصر من اللہ فتح قریب، اس طرح کر کے ان کے ٹویٹ تھے، ریجیکٹڈ والے ٹویٹ تھے ان کے. اور جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ ذرا آپ پازیٹیو رپورٹنگ کریں نا، مطلب اپنا کام آندہ نہیں تو سانو جناب نصیحتاں. تو وہ اور پھر وہ جنہوں نے پاپے شاپے بنا لی ہے، جنہوں نے جناب سینکڑوں کمپنیاں بنا لی امریکہ میں، وہ جنرل عاصم صاحب، ان کو ویسے اب سارے بھولے ہوئے ہیں. ویسے یہ کیا کمال کی بات ہے، کل تک وہ ہر جلسے میں ان کا ذکر ہوتا تھا مریم بی بی کے ہاتھوں، وہ دھلائی ہوتی تھی ان کی. اب وہ کوئی نہیں ان کی طرف پوچھتا. سر یہاں پر طاقتوروں سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ ہماری حرکتیں ہیں. اور ہمیں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں چہروں کو دیکھنا ہوگا، لوگوں کو پہچاننا ہوگا. یہ کس کی خدمت ہے یہ IMF کو CC کرنا کہ جناب کے پیسے نہ دیں؟ اور 2014 میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بل جلائے انہوں نے، پھر انہوں نے کہا کہ ہونڈی کے ذریعے سمندر پار پاکستانی پیسے بھیجے اپنے عزیزوں کو، پیاروں کو. اور پھر جناب وہ سی پیک اصل پھڈا جو تھا کہ سی پیک کے لیے چین کے سربراہ گورنمنٹ نے آنا تھا، ان کے ملک کے سربراہ نے آنا تھا، تو ادھر چین کی قیادت بھی آئی، فوجیوں نے بھی کہا آ کے، اور وہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف، لیکن وہ بھی عجیب گورکھ دھندا تھا. پرائم منسٹر نے بھی کہا، سب نے کہا، ترلے پائے کہ یار یہ دھرنا اٹھا کے کہیں اور لے جائیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. تو یہ چلاتے تھے کہ جھوٹ چتالی، کوئی نہیں آ رہا، اس طرح کی خبریں کرتے تھے. تو سر بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جنہوں نے جو کیا ہے عمران خان صاحب کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو خود بھی اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ابھی پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو مہربانی کریں یار، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اور کتنے تجربے کرنے ہیں، بس کریں، اس کو چلنے دیں، پاکستان کے آئین کے مطابق چلنے دیں. عمران خان صاحب جو ہیں بہرحال ان کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے، آج نہیں تو کل ان کو ادا کرنی پڑے گی، اور بڑی خوفناک قیمت ہوگی. لوگوں نے تو اپنا رسپانس دے دیا ہے چکوال ادھر جیل میں، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.